سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، خدا تعالی قادر مطلق ہے، پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، اس سے بڑی کسی ذات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس سے بڑھ کر کون قادر ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات لگے بندھے اصولوں کے تحت کام کر رہی ہے جنہیں ہم قوانین فطرت کہتے ہیں۔ ان قوانین کو کسی صورت توڑا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں کچھ لوگوں نے معجزات کے وجود ہی سے انکار کر دیا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن یہ سیدھی سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ فطرت کے اصول خدا کے تابع ہیں، وہ قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، یہاں تک کہ یہ قوانین بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس خدا نے یہ اصول بنائے ہیں جو اس دنیا میں جاری و ساری ہیں، اسی خدا نے ان اصولوں سے کچھ عرفہ والا یعنی بلند و برتر اصول اور بنائے ہیں جو ہم پر کبھی کبھار ظاہر ہوتے ہیں۔ قانون ساز یعنی قانون بنانے والے کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون سے قوانین بنائے اور وہ کب لاگو ہوں اور کن حالات میں لاگو ہوں۔ اسے پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ان قوانین کی پابندی سے آزاد قرار دے دے، لیکن قوانین کو یہ قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ وہ قانون بنانے والے کو مجبور کر دیں کہ وہ صرف ایک خاص قسم کے قوانین بنائے اور دوسرے قوانین نہ بنائے، یا دوسرے الفاظ میں قانون بنانے والا اختیار رکھتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، لیکن قوانین خود مختار نہیں ہوتے بلکہ قانون ساز کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑے قانون ساز اور قادر مطلق قانون ساز نے عام حالات کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں جنہیں قوانین فطرت کہتے ہیں، یعنی قدرت کے وہ اصول جو ہر لمحہ کام کرتے رہتے ہیں، اور کچھ قانون خاص حالات کے لیے بنائے ہیں۔ جب یہ دوسرے قسم کے قوانین رونما ہوتے ہیں تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے، یعنی معجزات قوانین فطرت کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین اور قادر مطلق قانون ساز کے بلند و برتر قوانین کی کار فرمائی ہے۔ اس حقیقت سے انکار کرنے والوں کو تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب مقدس معجزات کے وجود کا اقرار کرتی ہے اور معجزات ہوتے ہیں، بلکہ تعجب اس وقت کرنا چاہیے تھا جب معجزات نہ ہوتے۔ سامعین گرامی، معجزات خدا کی قدرت کاملہ کے عین مطابق ہیں۔ اس کا قادر مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ قوانین سے بالا تر ہو کر اپنے قانون ساز ہونے کا ثبوت دے۔ عقل تو ہماری صرف اس حد تک رہنمائی کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ کتاب مقدس یعنی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ معجزہ
نہ صرف امکان ہے بلکہ حقیقت ہے، اور جن لوگوں نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی گواہی خدا کے کلام بائبل مقدس میں درج ہے۔ جو شخص خدا کو قادر مطلق سمجھتا ہے اس کے ذہن میں تو ان حقائق کی سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ معجزات کی تاریخی حیثیت سے انکار کوئی ایسا شخص اور صرف ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا اپنی عادت ہی بنا رکھی ہو۔ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کے امکانات حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اسی طرح معجزات سے انکار انسان کو مزید روحانی تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ خدا کے قادر مطلق ہونے سے انکار کر دے؟ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی؟ یہ لاکھوں ٹن کے کرے کون فضا میں تیرا رہا ہے؟ چاند اور سورج کس کے قانون کے تحت اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کروڑوں نظام شمسی کون روکے ہوئے ہے؟ جو خدا پتھر کا سینہ چیر کر اس میں سے پانی کے دریا بہا دیتا ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ سمندر کا سینہ چیر کر اس میں سے حضرت موسیٰ کی قوم کو گزار دے؟ جو خدا لکڑی کے اندر آگ کے خزانے رکھتا ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ جھاڑی کو آگ لگا دے لیکن وہ جھاڑی جل کر خاک نہ ہو جائے؟ جو خدا نامعلوم زمانے سے انسان کے لیے خوراک مہیا کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو 40 برس کے مختصر عرصے کے لیے روزانہ بیابان میں خوراک مہیا کرتا رہے؟ جو خدا پوری نوع انسانی پر برکتوں کی بارشیں برساتا ہے، کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ آسمان سے من و سلوہ اتار دے؟ کوئی عقل کا اندھا ہی قادر مطلق خدا کا انکار کر کے معجزات کا انکار کر سکتا ہے۔ خدا کرے کہ آپ قادر مطلق خدا کے کام اور کلام پر ایمان لائیں اور رکھیں۔ آمین۔